نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، آج ہم بات کریں گے دعاؤں پر۔ یہ دعائیں انبیاء علیہ السلام کی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر یوں تو بہت ساری دعائیں ہیں، انبیاء علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں ہیں، مگر یہ دعائیں ایسی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں مشکلات آ رہی ہوتی تھیں، حد سے بڑھ رہی ہوتی تھیں، مشکلات کا عروج ہوتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ دعائیں سکھاتے تھے، ان کو توفیق دیتے تھے، اور یہ دعائیں پڑھتے تھے، اور اگلے ہی لمحے سے دعائیں پڑھنے کے ساتھ ہی، ذریعہ بننے کے ساتھ ہی ان کی زندگی کی مشکلات ختم ہونے لگتی تھیں۔ اور قرآن مجید کے اندر کوئی بات غیر ضروری نہیں ہے جو ہم سے عمل نہ کروانا ہمارے متعلق نہ ہو، تو یہ ہمارے لیے بھی اسی طرح بابرکت ہیں، ہمیں بھی یہ سکھائی گئی ہیں ان کے ذریعے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ان دعاؤں نے، یہ مسنون دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے، تو ان کے وہی الفاظ اگر ہم وہی دہرائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک کا مفہوم ہوگا غالباً کہ یہ تو دعائیں جو ہیں نا وہ میرے ان برگزیدہ بندوں کی ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوں گے، رحمت ہوگی۔ ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، جو سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 23 ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے وہ پھل جس کو منع کیا گیا تھا نہیں چکھنا ان چکھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے اندر اتار دیا۔ یہ حکمت تھی، زمین ان کا گھر بنایا گیا تھا اس سے پہلے ہی۔ اب وہ زمین پر آ گئے، اور حضرت حوا علیہ السلام الگ اتری زمین پر۔ غالباً بتایا جاتا ہے کہ وہ جدہ، سعودی عرب کا جو شہر ہے، بندرگاہ ہے، وہاں اتری، اور جدہ کا مطلب ہی دادی اماں، اس کے نام سے وہ مشہور ہوئی، وہ جگہ مشہور ہوئی۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو غالباً روایات کیا جاتا ہے کہ سری لنکا کے اندر اتارا گیا، اور وہاں وہ آدم کی پہاڑی اور مقام ہے جہاں وہ زیارت کرتے ہیں لوگ اب بھی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ندامت اختیار کی، اور وہ دعا پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ولنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے غلطی کی، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کھایا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بے شک ظالموں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا ایسی ہوئی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات بھی سکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وسیلہ بھی دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی جو ملاقات ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ میدان عرفات کے اندر وہ وہاں ہو گئی۔ تو عرفات کا مطلب بھی یہی ہے کہ پہچاننا، تو انہوں نے ایک دوسرے کو اس میدان میں پہچانا۔ اس کے بعد دوسری دعا جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، جو سورہ قمر کے اندر آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد پاک کا مفہوم ہوتا ہے، ربی انی مغلوب فانتصر۔ مختصر سی دعا ہے، اور ارشاد پاک کا یہ مفہوم ایسے ہوتا ہے اس کے اندر کہ اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، میں بے شک مغلوب ہو گیا ہوں، میری نصرت فرما، میں مغلوب ہو گیا ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک استقامت کے ساتھ دعوت دی اپنی قوم کو۔ جب وہ نہیں مانے، سورہ نوح کے اندر اسی طرح سے سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جب وہ نہیں مانے اور ان کی نسلوں کے بعد نسلیں آتی رہیں اور وہ بالکل نہیں مانے، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کے کسی گھر کو بھی آپ باقی نہ چھوڑو، یہ جو پیدا ہوں گے وہ بھی فاجر کافر ہوں گے۔ تو یہ دعا پڑھی، ربی انی مغلوب فانتصر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد پاک کا مفہوم ہوتا ہے کہ پھر زمین سے جو تندور ہے اس سے بھی پانی ابلنے لگا، اور آسمان کے بھی دروازے کھول دیے کر پانی آنے لگا، تو پھر ہر طرف سے پانی آ کر ان پر عذاب آ گیا۔ تیسری دعا جو ہے وہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، سورہ یوسف 12ویں سپارے کے اندر ہے، اور اس کی آیت پاک ہے 86، انی مسنی الضر۔ ان کا ارشاد پاک کا مفہوم ہوتا ہے، دعا ہے ایسے
इन्नमा अश्कु बस्सी व हुस्नी इलल्लाह, बेशक मैं अपना रंज व गम अंदोह को अल्लाह ही के सामने रखता हूँ। तो ये ऐसे होता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनके बेटे थे वो पहले ही खो गए थे, वो पहुँच गए थे मिस्र के अंदर, और उनके गम के अंदर रोते हुए इनकी आंखें सफ़ेद हो गई। और दूसरे भाई जो बता रहे थे कि वो तो हलाक हो गए, भेड़िए ने हलाक कर लिया। फिर कहत पड़ता है और ये भाई सारे उधर चले जाते हैं, और फिर बिन्यामीन को भी साथ ले जाते हैं, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक हीले से उनको अपने पास रोक लिया। जब वो दूसरा भाई बिन्यामीन को भी रोक लिया, तो अब बड़ा भाई जो लावी कहलाता है, रिवायात के अंदर गालबन है, उसने कहा कि मैं तो अपने अब्बा के पास वापस नहीं जाऊंगा। किस मुंह से जाऊं कि पहले यूसुफ को लाए वो नहीं वापस किया, फिर बिन्यामीन को लाए वो भी वापस नहीं किया, तो मैं तो सामना नहीं कर सकता यहाँ तक कि मेरे अब्बा या अल्लाह ताला ही कोई हुक्म ना दें। तो और बाकी जो है वो वापस इस खबर के साथ आए कि अब बिन्यामीन भी बादशाह ने रोक लिया है, उसने चोरी की थी, और जो बड़ा भाई है वो भी नहीं आया। तो अब देखिए कि उसे गम का अंदाज़ा क्या होगा, कहाँ तक पहुँचेगा, किस कमाल को पहुँच चुका होगा गम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का, कि उनके यूसुफ अलैहिस्सलाम बेटा गया, बिन्यामीन गया, और बड़ा बेटा वो भी गया। 12 बेटे थे, 12 में से 3 भाई, अब उनके 3 बेटे उनके गुम हो चुके हैं। तो उनका गम अपने अरूज तक पहुँच गया था। इसके बाद उन्होंने दुआ की, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपने रंज गम को अल्लाह के सामने रखता हूँ। जिसके बाद अल्लाह ताला ने उनके गम को इस दुआ के सबब से ज़रिए से वो ख़त्म फरमाया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अब फ़ौरन ये अपने भाइयों से दरख्वास्त की कि अब्बा जान को, सारे अहल यार को साथ लेकर आ जाओ। तो यूँ ये ऐसी दुआएं हैं कि जिनको पढ़ने से हमारी मुश्किलात भी ख़त्म हो सकती हैं। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।